قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، دعاؤں کا دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ مسلمان کے لیے جمعے کا دن بھی عید کے دن کی طرح ہوتا۔ انشاءاللہ آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی، میں نے بھی آپ کے لیے دعائیں کیں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ میری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں کا تحفہ اور ہدیہ دیتے رہیں۔ آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک تو مسلمان تھے، چاہے وہ انصار تھے یا چاہے مہاجرین تھے۔ مہاجرین لوٹے پٹے مکہ سے مدینہ آئے تھے، گھر بار بھی چھوڑ آئے، مال و دولت بھی چھوٹا اور کئیوں کے بیوی بچے بھی چھوٹے۔ دوسرا طبقہ یہودیوں کا تھا، پڑھے لکھے تھے، مالدار تھے، ان کی گھٹی اور فطرت میں شرارت اس وقت بھی تھی جیسے آج ہے، لڑانا اور فساد کروانا، پیسہ بھی دینا، اسلحہ بھی دینا اور ہمدردی کا اظہار بھی کرنا۔ مدینہ رہتے ہوئے عربی زبان بھی سیکھ گئے، اہل عرب میں شادیاں بھی کی، اور مدینہ پاک میں پورے بازار ان کی ملکیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سونے کا کاروبار، برتنوں کا کاروبار، لوہے کا کاروبار، یہ بنو قینقاع کا جو بازار مشہور ہے، یہ سارا کاروبار ان کا تھا۔ اور ان کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تیسرے مشرکین عرب تھے، جن میں اوس اور خزرج بھی تھے۔ مشرکین عرب میں مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان میں اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، البتہ ان میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے ساتھ کچھ آدمی تھے، جس کو عبداللہ ابن ابی کہا جاتا ہے، جو مدینہ میں بادشاہی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب مسلمانوں کے آنے سے اس کے بادشاہی کے وہ خواب جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے۔ ابتداً اس نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، لیکن جنگ بدر کے بعد بظاہراً وہ مسلمان ہوا، لیکن اندر سے وہ منافق کا منافق ہی رہا، اور وہ مکے والی طاقتوں کے ہاتھوں میں بھی کھیلتا رہا اور یہودیوں کے ہاتھوں میں بھی کھیلتا رہا۔ اس کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی بنی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اچھوں میں برے پیدا کر دے اور بروں میں اچھے پیدا کر دے۔ اسی کے بارے میں وہ قرآن کی آیت ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ 70 بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش کی دعا مانگے تو اللہ نے فرمایا اس کی بخشش نہیں۔ اس کی نماز جنازہ پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز جنازہ کے بعد قرآن نے اصول نازل ہوا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
آج کے بعد کسی آدمی کی نماز جنازہ پڑھانا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بخشش کی دعا کرنا میرے محبوب اب آپ کو اس کی اجازت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل معاشرہ کے لیے حضرت انس کے گھر کو مرکز بنا کر 90 انسان تھے، جن میں آدھے انصار تھے آدھے مہاجرین تھے، جن کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ اخوت کو قائم فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں ایک میثاق اور ایک معاہدہ تحریر ہوا، اور جس پر ان دونوں نے عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ ہمارے جو تھوڑے تھوڑے باغات ہیں کھجوروں کے، آپ آدھا آدھا بانٹ دیں، آدھا میرا اور آدھا میرے مہاجر بھائی کو دے دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باغ تمہارا رہے گا، اس پہ مزدوری کرنے والے مہاجرین۔ اب یہ معاہدہ ہوا، میں نے کل معاہدے کی شکات آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد کے قبائل کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اس لیے کہ قرآن کی آیات بڑی واضح ہیں کہ اس قوم نے اللہ کے حکموں کو کس طرح توڑا، اور اللہ کے نبیوں کو کس طرح ناحق قتل کیا، اور کس طرح نبیوں کا مذاق اڑایا، اور پھر یہ کس طرح اللہ کا غضب اس قوم پر نازل ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش مکہ کے فطرت سے بھی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ میں ہم بھی پرسکون رہیں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ وہ بھی پرسکون رہیں، اور مدینہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اور قبائل بھی پرسکون رہیں، کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا، جن میں پہلی شق دونوں طرف سے منظور کی گئی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ آور ہوگی تو ہم سب باہمی ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اور ہر ایک اپنے اپنے اطراف کا، اپنے اپنے محلوں کا، اپنی اپنی قوم اور قبیلے کا تحفظ کرے گا۔ بہت اچھی شک۔ نمبر 2، ہر دو فریق مسلمان اور یہودی مظلوم کی مل کر مدد کریں گے، ظالم کی نہیں، مظلوم کی۔ تمام شرکاء پر یہ ضروری ہوگا کہ مدینہ میں آپس میں ہنگامہ آرائی کرنا اس سے بچیں گے، اور ایک دوسرے کا خون بہانا جائز نہیں ہوگا۔ معاہدے کے شرکاء دونوں فریق، مسلمان بھی اور یہود بھی، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ رسانی کا کام کریں گے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اگر کسی بات پر اختلاف ہوگا تو اس کا آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ یہود کو بھی قبول ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو تو یقیناً ہونا ہی ہونا تھا، لیکن یہود بھی اسے قبول کریں گے۔ اس شک کو ذرا پھر دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ اگر آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ گویا کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف اور حاکمیت کو قبول کریں گے۔ پھر شک آئی کہ جو کوئی آپس میں دونوں شریک معاہدہ سے جنگ کرے گا، یہودی مسلمان سے کریں گے یا مسلمان یہودی سے کریں گے،
تو جو جنگ کی ابتدا کرنے والا ہوگا اس کے خلاف سارے مل کر لڑیں گے۔ یہودی ابتدا کریں گے یا مسلمان کریں گے؟ جو ابتدا کرنے والا ہو سارے مل کر اس کے ساتھ لڑائی لڑیں گے۔ مسلمان اپنے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا اور یہودی اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ قصاص اور خون کے جو طریقے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، دونوں فریق اپنے اپنے طریقے پر عمل کریں گے۔ یہودی اپنی قانون کے مطابق جو ان کی شریعت کا ہے وہ قصاص ہوگا یا دیت ہوگی وہ ادا کریں گے، اور مسلمان جو ان کی شریعت اور ان کا قانون کہے گا وہ قصاص اور دیت وہ دے۔ جو قبیلہ یا جو قوم ان دونوں میں سے یا ان دونوں کی آگے جو برانچیں ہیں اس معاہدے سے اگر الگ ہونا چاہے گا تو وہ اپنے الگ ہونے کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے تو اس قوم اور قبیلے کو اس معاہدے سے الگ کر دیں گا۔ اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ یہ معاہدہ دب کے نہیں کیا جا رہا بلکہ مسلمانوں کی حاکمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیصل کے اور بطور عادل کے اور بطور مدینے کے بڑا ہونے کے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے مدینہ اسلام کا قلعہ بنتا ہوا نظر آیا، اور یقیناً اس وقت بھی جاسوسی کے انتظامات تھے، آج سے بھی زیادہ تیز تھے۔ یہ بات مشرکین مکہ تک بھی جا پہنچی۔ اب مشرکین مکہ کو پہلے سے بھی زیادہ فکر ہوئی، چنانچہ سب سے پہلا کام انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو لالچ اور عبداللہ ابن ابی کو دھمکی، یہ دونوں طریقے اختیار کیے۔ لالچ دیا کہ اگر تم مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو تو ہم تمہیں مدینے کا بادشاہ بنا دیں گے، یہ لالچ دیا گیا، اور دھمکی دی گئی اگر تم نے ان کو نہ نکالا تو پھر جس طرح وہ ہمارے دشمن اسی طرح تم بھی دشمن۔ اب یہ آدمی مشرکین مکہ کے ہاتھوں کھلونا بنا۔ دھمکی بھی ان کی کام کر گئی اور لالچ بھی ان کا کام کر گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مشرکین مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو یہ پیغام بھیجا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سکون کے لیے خود چل کر عبداللہ ابن ابی کے پاس جا پہنچے اور اسے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مدینے میں شرارتیں کرو گے یا لڑو گے تو کس سے ساتھ لڑو گے؟ یہ تمہارے اپنے تو ہیں، اوس اور خزرج کے لوگ۔ مشرکین مکہ تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، لہذا اس فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس فساد سے مدینے کو محفوظ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی وقتی طور پر وہ جو ایک آگ کی چنگاری بھڑکتے بھڑکتے طوفان بننے والی تھی کہ مدینے کا امن و سکون خراب ہوتا، وقتی طور پر وہ کام کر گئی، وقتی طور پر وہ کام کر گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں قریش مکہ تک، مشرکین مکہ تک پہنچی، اور پھر قریش مکہ کی مسلمانوں کو دھمکیاں آنا شروع ہوئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہتھیار لگانے، ہتھیار اٹھانے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنے کی اب اجازت اللہ پاک کی طرف سے ملی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ وہ مسلمان جن کو تلوار اٹھانے کی مکے میں اجازت تک نہ تھی، یہ مکی دور بڑا عجیب تھا، ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کرو، اور انہوں نے کیا۔ ہتھیار اٹھا سکتے تھے لیکن نہیں، اجازت ہی نہیں ملی اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اللہ نے اجازت دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی جو وحی تھی، اجازت نامہ تھا، یہ مکے سے آنے والے مظلوموں کو سنایا، تو اب مظلوم صحابہ کرام نے، مہاجرین نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ احتیاط یہ تھی کہ جنگ سے بچا جائے، البتہ دشمن کی خفیہ تدابیر کے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ وقت کا اہم ترین تقاضا تھا، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بڑے بڑے اہم راستے، ارد گرد کے میدانی علاقوں میں آباد قبائل کے ساتھ دوستی اور جنگ نہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اور ان راستوں پر حفاظتی اور معلومات کی خبریں لینے کے لیے مسلح دستے روانہ کرنا شروع کر دیے۔ یہ حفاظتی دستے کچھ جنگ کے لیے نہیں تھے، اس میں دو تین بڑے مقصد تھے۔ پہلا مقصد کہ ارد گرد کے قبائل سے روابط اور صلح کے ساتھ رہنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے۔ نمبر دو، مشرکین مکہ کو باخبر کر دیا جائے کہ اب مسلمان وہ نہیں ہیں جو تمہارے ظلم و ستم کو سہ سکیں گے، اب مسلمان کو اللہ پاک کی طرف سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت مل گئی۔ اور ان کو گویا کہ باخبر کر دیا گیا کہ اب یہ راستے، ان راستوں سے تمہارا آنا جانا، تجارتی قافلوں کا گزرنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ نمبر تین، تمام آنے جانے والے قافلوں پر نظر رکھی جائے گی تاکہ مظلوم مسلمان مدینے میں حفاظت سے رہ سکیں اور امن و سکون کی زندگی کو گزار سکیں۔ اس حفاظتی نقل و حرکت کو بعض مورخین نے اسلام دشمنی میں جنگوں کا نام دیا ہے، حالانکہ ہر نقل و حرکت وہ جنگ نہیں ہوتی۔ ہتھیار لے کے گھومنا اور اٹھانا یہ جنگ نہیں ہوتی، یہ اپنی حفاظت ہوتی۔ ان دستوں کی روانگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بھیجتے حفاظت کے لیے، ان کو مختلف نام دیے گئے۔ مثلا جن قافلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ان کو غزوہ کہا گیا، اور جس کسی ایسے قافلے میں جو ارد گرد حفاظتی دستے بھیجے جاتے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جاتے خود بنفس نفیس، تو ان کو سرایا یا سریہ کہا جاتا۔ ہاں کبھی کبھی
ان غزوات اور سرایا میں چھوٹی موٹی دشمن سے مٹھ بھیڑ بھی ہو جاتی، کبھی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اور کبھی کسی بڑی جماعت کے ساتھ، یہ چلتا رہا۔ اب اسی سال، یہ پہلا سال تھا، اب چونکہ شرعی مسائل آنا آسمان سے شروع ہوئے، مکی صورتیں جتنی ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں توحید خداوندی کا ذکر ہے، مسائل بہت کم ہیں۔ اب مدینہ پاک میں چونکہ ایک معاشرے کی تشکیل دی جا چکی، اب اس معاشرے کے لیے کچھ اصول، ضوابط آسمان سے اترنا شروع ہوئے، جن میں پہلی شے نماز کے لیے بلاوا کیسا ہو اور کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، جس کو آپر میں اذان کہتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ دین کی اہم چیزوں میں سے ہے اور دین اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ صرف دین اسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کوئی قوم بینڈ باجے پر عبادت کرتی ہے، کوئی قوم گا گا کر عبادت کرتی ہے، کوئی قوم ناچ ناچ کر عبادت کرتی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو عبادت کا ایک طریقہ دیا بلانے کے لیے، جس کو اذان کہا جاتا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پرسوں شاید 2-3 دن شادیوں کا سیزن ہے، میرا بھی اس ٹائم کہیں شادیوں میں جانا ہوگا، اس لیے میں نے آج بیان کر دیا، شاید کل نہ ہو سکے کیونکہ مجھے بھی ایک شادی میں شرکت کرنی ہے، اور وقت بھی آپ کو پتہ ہے شادیوں میں شرکت کا یہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔